یہ ہے تعلیمات مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ چلیے آئیے، ان کو ذکر اللہ میں مزہ نہیں آتا، ان کو ذکر اللہ میں ثواب نہیں نظر آتا، یہ آپ سے ضرور پوچھتے ہیں۔ اس پہ ثواب کی باتیں آپ کے مولوی حضرات بیان کرتے ہیں کہ قبرستان جانا ثواب، حلوہ پکانا ثواب، فاتحہ دینا ثواب، حدیث میں کہاں ہے؟ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، مگر یہ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے بیچارے۔ یہ مولانا اشرف علی کی دوسری کتاب ہے، یہ اس کا نام ہے اشرف السوانح۔ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کے حالات لکھے گئے ہیں، جو ان کے چہیتے خلیفہ مرید، خلافت بھی دی تھی تھانوی صاحب نے ان کو، جن کا نام ہے حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری مجلوس از اکابر خلفائے حکیم الامت حضرت تھانوی، یعنی ان کے خلفاء میں سب سے بڑے خلیفہ تھے حکیم الامت حضرت تھانوی کی مستند سوانح حیات، مستند۔ اس کی کئی جلدیں ہیں، یہ اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ مولانا عزیز الحسن صاحب کیا کہتے ذرا سنیے، اور اس بات کو ذہن میں رکھے، جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تبلیغی جماعت والا یا دیوبندی کہ بھائی یہ سب کرتے ہو، یہ ثواب کہاں ہے، حدیث میں آئے کیا، تو ان سے کہنا پہلے اس کا جواب لے آئیے، اور یہ مولانا اشرف علی صاحب کی تعلیم ہے۔ کہتے ہیں مولانا عزیز الحسن صاحب کہ ایک بار عشق و محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا، حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے۔ مولانا عزیز الحسن کہتے ہیں کہ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی سے، اپنے پیر صاحب سے، جوش اور محبت کے عالم میں ڈوب کر بہت جھجکتے ہوئے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے، جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت ہی شرم دامنگیر ہوتی ہے اور جرأت نہیں پڑتی۔ اس خیال کو بتانے میں مجھے شرم بھی آ رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سیدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ تھانوی صاحب اس وقت سیدری سے اٹھ کر اپنے گھر کی مسجد کے لیے جا رہے تھے، تو آگے کہتے ہیں کہ فرمایا، کہیے کہیے۔ حقیر نے غایت شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا، میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں۔ مولانا عزیز الحسن تھانوی صاحب سے کیا کہتے ہیں، ایک خیال میرے دل میں بار بار آتا ہے، بیہودہ خیال ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو مولانا تھانوی کہتے ہیں شرمائیے مت، کہیے کہیے، ابھارا کہنے پر۔ تو انہوں نے غایت بہت ہی زیادہ شرم کے ساتھ، شرم ڈوب کر کہا، حضرت خیال یہ آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور مولانا تھانوی صاحب میں آپ کے نکاح میں ہوتا، آپ کی بیوی ہوتا، یہ میرے دل میں خیال آتا ہے۔ کہتے اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجے مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے، یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ کس چیز پہ ثواب ملتا ہے ان کے ہاں؟ تھانوی صاحب کی دلہن بننے پر۔ اور تھانوی صاحب کی یہ تعلیم ہے کہ جو یہ خیال کرے ثواب ملے گا اس کو، کس کو؟ جو تھانوی صاحب کی دلہن بننا چاہتا ہے۔ چلیے آئیے اور ان کے اکابر کی کچھ باتیں میں بتاتا چلوں آپ کو۔ یہ افاطات الیومیہ کی 5ویں جلد ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی۔ اب آئیے، ثواب تو آپ نے سن لیا، تھانوی صاحب کی تعلیم، یہ بھی مولانا تھانوی کی ملفوظات، یہ سب تھانوی صاحب کی کتابیں دکھا رہا ہوں میں بھی۔ صفحہ نمبر 108 ہے، جلد نمبر 5، قسط نمبر 1، ملفوظ نمبر 108۔ چلیے ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں، ملفوظ میں بعد میں پڑھتا ہوں، ان کا عبارت بعد میں پڑھتا ہوں تھانوی صاحب کی۔ میں ابھی جس مسند پہ بیٹھا ہوں، اس مسند کا تقاضا یہ ہے کہ میں دین کی بات آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے بالفرض ہماری کوئی ماں اور بہن سن رہی ہے گھر میں، اب وہ آ تو نہیں سکتی مجمع میں، اس نے کوئی مجھے چٹھی بھیج دے کہ بھائی یہ مسئلہ آپ بتا دیجیے، تو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جواب دے دوں۔ چلیے بالفرض اگر وہ یہ کرے، آپ اور سن لیجیے، کوئی میری ماں یا میری بہن علم رکھتی ہو اور وہ میری کوئی بات وہ پکڑ لے، گرفت کر لے، کہے کہ یہ آپ کی میں تقریر سن رہی ہوں، آپ نے جملہ غلط کہہ دیا،